بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی روشنی امید ہے تعمیر دائیں روشنی امید ہے تعمیر دائیں کم ہے منزل تصویر کی تدبیر دائیں کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ٹھیک، جتنے بھی معزز احباب ہیں آپ سب کو، جو میری اسلامی ماں بہنیں ہیں ان کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی فخر محسوس کر رہا ہوں آج یہاں پہ آ کے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ حضرات نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا۔ بچوں کی پرفارمنسز کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی چمکائے اور ان کا دین بھی چمکائے۔ ہم نے بزرگوں سے اور علماء سے سنا کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے، جب علم آتا ہے تو روشنی آتی ہے اور اندھیرا چلا جاتا ہے، اور روشنی میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے، اپنی منزل بھی دیکھتا ہے اور اس کو راستہ بھی نظر آتا ہے، اور انسان کامیابی کی طرف جو راستہ ہے اس کو اپناتا ہے، صحیح اور حق کے راستے کو اپناتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو میں جتنے بھی پیرنٹس والدین آئے ہوئے ان کو مبارکباد دوں گا کہ بہت اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اور جتنا یہ دل و جان سے محنت کر رہے ہیں ان نوجوان اور چھوٹے ننھے منھے بچے بچیوں کے اوپر کہ ان کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ آپ کو خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ آپ صحیح آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے۔ ایک طرف ذکر کی مجلس تھی اور دوسری طرف تعلیم کی مجلس تھی، دو حلقے تھے، ذکر کا اور تعلیم کا۔ علماء اور بزرگوں سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر کی مجلس بہت بابرکت مجلس ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، مگر مجھے کہا گیا ہے کہ تم تعلیم والی مجلس میں جا کے بیٹھو، کیونکہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعلیم کا حلقہ تھا، تعلیم کی مجلس تھی، وہاں چلے گئے۔ دوسری مجلس کے بھی برکتیں بتائیں، بٹ تعلیم والے حلقے میں چلے گئے اور فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے، بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو، اور ایک کونے میں خطرناک جانور ہے، اژدہا ہے، سانپ ہے، جسٹ فار این ایگزامپل، اور دوسرے کونے میں کمرے کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تیسرے کونے میں کچھ خزانہ پڑا ہوا ہے، اور چوتھے کونے میں کوئی کھیل کود کی چیزیں ہیں۔ تو چاروں کونوں میں اس طرح کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک کونے میں جان لیوا اژدہا ہے، دوسرے میں کھانا پینا ہے، تیسرے میں خزانہ ہے، اور چوتھے میں کھیل کود کا سامان ہے۔ کمرے میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اور آپ کو بھوک لگی ہے، تو یعنی جس کونے میں کھانا پڑا ہے اس کونے میں جانے کے لیے آپ کو روشنی چاہیے۔ تین کونوں میں سے ایک کونے میں آپ کی ضرورت کی چیز پڑی ہوئی ہے، اور اگر روشنی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ ایسے کونے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کی جان کو نقصان ہو۔
آپ کی جان جا سکتی ہے. یا ہو سکتا ہے آپ ایسے کونے میں چلے جائیں جہاں کھانا نہ ہو مگر کھیل کود کی چیزیں پڑیں, کچھ اوزار پڑیں, مگر آپ کو تو کھانا چاہیے جان بچانے کے لیے. تو اگر اس میں لائٹ ہوگی, روشنی ہوگی, آپ بٹن دبائیں گے, روشنی ہوگی, آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ فوراً جائیں گے وہاں سے اپنی ضرورت کی چیز کو اٹھا لیں گے. تو بزرگ حضرات مثال دیتے ہیں علم روشنی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کی زندگی 24 گھنٹے کی بہت اچھی ہوگی, اور اسی طرح زندگی میں آپ آگے چلتے چلے جائیں گے, علم حاصل کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. تو پیرنٹس سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم مل رہی ہیں, جس سے آپ کی بچوں کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. مجھے ایک دفعہ ایک بزرگ نے فرمایا, بلکہ مجھے ایک کتاب دی انہوں نے کہا بیٹا یہ کتاب ضرور پڑھنا. میں انگلینڈ میں تھا تو کتاب کا عنوان تھا خزانہ کثیر. تو میں نے سمجھا شاید اس میں بہت خزانے کی باتیں ہیں, تو بزرگ نے کتاب دی ہے تو ہوگی بڑی مزیدار, اس کو پڑھنا چاہیے. جب میں نے کتاب کھولی تو اس کا جو عنوان تھا خزانہ کثیر کا وہ یہ تھا کہ جو تمہاری اولاد ہے وہ خزانہ کثیر ہے, یعنی تمہارا بہت بڑا خزانہ ہے. اگر اولاد تمہاری دنیا اور دین میں کامیاب ہوتی تو تمہارا جو بہت بڑا خزانہ ہے وہ تمہیں ملے گا, یعنی تمہاری دنیا بھی آسان ہوگی اور تمہاری آخرت بھی آسان ہوگی. کیوں کہ یہ جو اولاد ہے یہ کامیاب ہوگی تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی تمہارا خیال رکھے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی خیال رکھے گی. تو دار ارقم جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے, میں نے بہت سنا, پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں, میرے اپنے بھی رشتہ داروں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, حفاظ بھی بنتے ہیں. میرا خیال ہے سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ حفاظ بن چکے. تو دنیاوی اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہم سب کا جو خزانہ کثیر یعنی جو ہماری جو نسل ہے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے عزم ارادوں کو اور مضبوط فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لے اور آگے بڑھے. اور جو ہماری نسل ہے, جو ہمارے بچے بچی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بنائے. مجھے یہاں آتے ہوئے اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور ان سب کی اچیومنٹس کو, اور جس طرح کتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے, اور بچوں کی جو پرفارمنسز ہیں ان کے چہروں پہ جو روشنی چمک نظر آ رہی اور جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف تعلیم کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے بلکہ ان کا کریکٹر جو ہے اس کو بھی بلڈ اپ کرنے کی محنت کی جا رہی ہے. ان کا کانفیڈنس, ان کا سیلف بلیف, ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ, ان کے اندر پبلک کے سامنے کیسے اپیرنس ہونا ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا کیریکٹر, آئی تھنک بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا یہ کور اپ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے دار ارقم اور ان حضرات کی جو محنت کر رہے ہیں وہ کم ہے. آپ سب پیرنٹس کا جو ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب آئے آج کے بہت امپورٹنٹ دن میں. اپنے بچوں کی پرفارمنسز دیکھتے ہوئے بھی آپ کو ماشاءاللہ بڑا آپ لوگ فیل پراؤڈ کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کی روشنی سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو نسل ہے یہ صرف پاکستان کا فیوچر نہیں ہے, یہ اس کو آپ ذہن سے نکال دیں, یہ پاکستان کا فیوچر نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا فیوچر ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں کون سا بچہ ہے دنیا کے کس کونے میں جا کے پاکستان کا اور اسلام کا نام روشن کرے گا, اور اس میں پیرنٹس کو پورا کریڈٹ جائے گا اور اساتذہ اکرام کو اور آرگنائزیشن کو پورا کریڈٹ جائے گا. یہ صرف پاکستان کا فیوچر نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا فیوچر ہے. میں بھی اور جتنے اساتذہ اکرام اور پیرنٹس ہیں سب اللہ سے دعا کریں, یا اللہ ہمارے ان بچے بچیوں کو ہر مصیبت آفت بلاؤں سے بچا, اپنا فضل رحم کرم فرما, ان کو بہت ترقی عطا فرما اور زندگیوں میں آسانی عطا فرما. بہت شکریہ once again inviting me. It's a great honor and privilege for me. Thank you. جزاکم اللہ خیر. اب سر جمال عبداللہ اپنے ہاتھوں سے سر ثقلین مشتاق صاحب کو شیلڈ سے نوازیں گے. منزل تصویر کی
दारे